اولیاء اللہ کے اعراس یعنی عرسوں کی تقریب ظاہری باطنی برکتوں کا باعث ہوتا ہے، اور ان کے مزار پر اجتماع کرنا، ان کے مزار کی زیارت کرنا، اس پر اجتماع کرنا، منبر بنانا، خطاب کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، اہل اللہ کی بات کرنا سننا، یہ براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، اور سیاستہ میں بھی کثرت کے ساتھ، اور درجنوں کتب حدیث میں الگ الگ طرق اور الگ الگ روایات سے اسانید کے ساتھ مروی ہے، حدیث صحیح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال مبارک سے چند دن قبل صحابہ کرام کی جماعت کو، ہجوم کو، غلاموں کو ساتھ لے کر شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے گئے، اور یہ زیارت اور یہ وہاں تشریف لے جانا تنہا نہیں تھا، صحابہ کرام کی جماعت اور ہجوم کے ساتھ تھا، اجتماع کے ساتھ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی زیارت کی اور مزار پر شہدائے احد کی، تو گویا اجتماعی طور پر مزارات صحابہ، شہداء اور اولیاء یہ سب کچھ اس میں جمع ہے۔ مزارات پر، اہل اللہ کی مزارات پر اجتماع کی شکل میں جانا سنت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی یا دعا فرمائی اور اس دعا سے فارغ ہوئے، دعا سے زیارت مزارات شہداء احد اور دعا سے فارغ ہوئے، تو آپ نے وہاں منبر لگایا۔ اب یہ خاص نکتہ ہے جو میں حدیث پاک جو پڑھتے ہیں مجھ سے طلباء، بخاری، مسلم، سیاستہ، چند دن پہلے ان کو یہ نکتہ پڑھا رہا تھا حدیث پڑھاتے کے دوران، کہ شہدائے احد کا مزار ہے، مسجد نہیں ہے۔ منبر مسجدوں میں ہوتا ہے، مزارات پہ نہیں ہوتا۔ منبر مسجدوں میں ہوتا ہے، مزارات میں نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہاں بھی مسجد ہو، خطبہ جمعہ ہوتا ہو، خطبہ ہو تو پھر منبر ہوگا۔ اس وقت تو آبادی نہیں تھی، تو باہر ایک پہاڑ کا دامن تھا، میدان جنگ تھا، شہید ہو گئے، وہیں دفنائے گئے، وہاں تو کوئی مسجد، کوئی جمعہ نام کی چیز، مسجد تو مدینہ پاک کے شہر میں تھی، مسجد نبوی۔ تو بخاری مسلم میں حدیث متفق علیہ آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ فارغ ہو کر آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ میں حدیث پڑھاتے ہوئے طلباء کو بتا رہا تھا کہ سوچیں یہاں شرح کرنے والوں نے اس نقطے پر توجہ نہیں دی، شارحین نے اس نقطے پر توجہ، اور سو باقی علماء مبلغین نے بھی نہیں دی، کیونکہ کتابوں میں نہیں آیا، سو جو کتابوں میں نہ آئے پھر دھیان میں نہیں آتا، جو کتابوں میں نہ آئے دھیان میں نہیں آتا، اس لیے کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ وہ اس جگہ پہ منبر کہاں سے آ گیا؟ واضح بات ہے کہ منبر مدینہ پاک سے چلتے ہوئے اہتماماً ساتھ لے کر آئے تھے، یہ ارادہ تھا کہ زیارت مزارات کی ہوگی، فاتحہ ہوگا، اور آقا علیہ السلام نے اس اجتماع میں خطاب کرنے کو اپنی سنت بنانے کے لیے منبر ساتھ اٹھا دیا، منبر رکھ دی، آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور وہاں جو آپ نے خطاب فرمایا تو گویا منبر رکھنا، مزارات پر اجتماع کرنا، اجتماعی زیارت کرنا، دعا کرنا، اور منبر رکھ کے اجتماع کی شکل میں پھر خطاب کرنا، کیا کرنا؟ خطاب،
بس علاوہ اس کے عرس میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اسی کو عرس کہتے ہیں. اسی کو یہ اجزاء ہیں عرس کے، اجزاء ترکیبی ہیں.